بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے عالمی تجارتی تنظیم۔ عالمی تجارتی تنظیم جو ہے اس کا قیام 1 جنوری 1995 کو گیٹ کو ختم کر کے ہوا۔ گیٹ ایکچوئل میں جنرل ایگریمنٹ آف ٹیرف اینڈ ٹریڈ تھا، جو کہ انٹرنیشنلی مختلف ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے ایک معاہدہ بنایا گیا تھا، جس کو ختم کر کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے اور اس کے کل ممبر ممالک کی تعداد 148 ہے۔ اس کا سالانہ بجٹ 122 ملین سوئس فرینک ہے۔ یہ عالمی تجارتی قوانین کی دیکھ بھال ان کو مختلف ممالک کے درمیان لاگو کرنے کے عمل میں لائی گئی ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلا اس کا فریضہ تو ہے کہ یہ مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور ٹیرف کے معاملات کو طے کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ تو بچوں، ٹیرف سے مراد ایکچوئل میں مختلف ممالک کے درمیان جب اشیاء کا لین دین ہوتا ہے تو ایک ملک سے دوسرے ملک جب اشیاء جاتی ہیں تو ان پر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں اس کو ہم ٹیرف بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان معاملات سے اٹھنے والے مسائل کو بھی حل کرتی ہے۔ کن معاملات سے؟ تجارت اور ٹیرف کے معاملات سے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جناب، عالمی تجارتی تنظیم جو ہے ممبر ممالک کی تجارتی پالیسیوں کی چھان بین اور دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ کم ترقی یافتہ ممالک کو تکنیکی مدد ٹریننگ بھی مہیا کرتی ہے۔ یہ تجارتی معاہدوں کی پاسداری کرواتی ہے جو کہ پہلے سے دستخط شدہ ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام عالمی تنظیمیں جو کہ تجارت سے متعلقہ ہیں ان میں تعاون پیدا کرتی ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے عالمی تجارتی تنظیم کے معاملات اور طریقہ کار، کہ اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے اور مختلف ایگریمنٹ جو ہے عالمی تجارتی تنظیم کے تحت اس کو کیسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو زراعت سے ریلیٹڈ جو معاہدے ہیں، یہ معاہدے اندرون ملک امدادی پالیسی اور برآمدی آنے سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت زراعت پر ٹیرف کو ترقی یافتہ ممالک میں 36% کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ترقی پذیر ممالک میں 24% تک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب گیٹس، جنرل ایگریمنٹ اور ٹریڈ ان سروس۔ یہ معاہدہ بین الاقوامی خدمات جیسے بین الاقوامی ٹیلی فون کال، سیاحت، بین الاقوامی کمپنیوں کی دوسرے ممالک میں خدمات وغیرہ کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے معاہدہ AAD یعنی کہ ایگریمنٹ آن اینٹی ڈمپنگ۔ یہ معاہدہ اغراق کے خلاف قوانین کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا بچوں، اغراق کیا ہے؟ اصل میں یہ تیسرے درجے کی پرائز ڈسکریمنیشن یا امتیازی قیمت ہے، جس میں کوئی بھی ملک اپنے ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء کو لاگت سے بھی کم قیمت پر دوسرے ممالک میں فروخت کر کے وہاں کی منڈی کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہم اغراق کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرپس۔ ٹرپس جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ یہ ایسے حقوق ہیں جیسے کاپی رائٹ ہو گیا، ٹریڈ مارک، سروس مارک، پیٹنٹ رائٹ وغیرہ جیسے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ TBT ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ، یہ معاہدہ مختلف معیار کی تیاری اور مختلف پیداواری مراحل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے متعلق ہے۔ مزید یہ مختلف ممالک کے صنعت کاروں کو دوسرے ممالک کی تکنیکی معلومات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، جو کہ ان کی تجارت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز، یہ معاہدہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے کے متعلق ہے، جس میں قرضے کی فراہمی، ٹیکس چھوٹ اور دیگر قسم کے مالیاتی تجارتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ATC ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ، اس معاہدے کے تحت سن 2005 کے اختتام تک ٹیکسٹائل کا کوٹا مختلف ممالک کے درمیان ختم کرنے کا پروگرام ہے۔ اور لاسٹ جناب آ جاتا ہے SDTDC، اس معاہدے کے تحت تمام ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مخصوص اور ترجیحی بنیادوں پر تجارت کی جائے گی اور ان کی مصنوعات کو عالمی منڈی کے معیار کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستانی معیشت پر گلوبلائزیشن اور WTO کے اثرات۔ اگرچہ کہ ہم 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک ہونے والے اثرات کا جائزہ لیں گے جو کہ گلوبلائزیشن کے بعد پاکستان میں دیکھنے میں آئے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ عرصہ قلیل میں پاکستانی معیشت پر اس کے کوئی خاص مثبت اثرات نہیں آئے، بلکہ غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مصنوعات کو مقابلے میں بہت زیادہ مقابلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی تجارتی صلاحیت کم ہوئی ہے۔ اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو یہ بات صاف ہوتی ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر غیر مستحکم نظر آیا ہے، بلکہ سیاسی انتشار بھی بڑھتا ہوا
پایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ عالمگیریت کی مد میں بڑھتی ہوئی غیر ملکی مداخلت ہے جس نے نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بے چینی پیدا کی ہے۔ عرصہ طویل میں گلوبلائزیشن ضرور پاکستانی معیشت پر اچھے اثرات مرتب کر سکتی ہے بشرطے کہ ہم پاکستان کے قانونی سیاسی معاشی ڈھانچے میں اور ضروری اور بنیادی تبدیلیاں لائیں جو کہ گلوبلائزیشن سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ہم اپنے ٹیکسوں کے نظام کو مضبوط بنائیں، WTO کے قوانین کے مطابق ٹیرف کو کم کریں تو اس سے نہ صرف پاکستان کی ٹیکس کی مد میں وصولیاں کم ہو جائیں گی بلکہ نوزائیدہ صنعتیں جنہیں ہم عرصہ دراز سے تحفظ فراہم کر رہے بین الاقوامی اشیاء کی منڈی میں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گلوبلائزیشن بذات خود اچھا یا برا نہیں بلکہ جس طریقے سے کسی بھی ملک میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس ملک پر اچھے یا برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو تاحال پاکستان پر اس کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف گلوبلائزیشن کے عمل کو ملکی جو سے ہم آہنگ بنائے گا بلکہ ہماری صنعت کو بین الاقوامی صنعت سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار کرے گا اگر ہم پاکستان میں قانونی، سیاسی اور معاشی طور پر بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنائیں تو بچے یہ ہمارا آج کا چیپٹر ختم ہوا ہے۔ اب آپ نے اس کے MCQs اور شارٹ کوسچنز کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسٹینسو کوسچن پڑھائے گئے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔